جی تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ غلام بادشاہ اور سندری کی تازہ ترین قسطوں کے بارے میں، جہاں رشتوں کی پیچیدگی، محبت اور خانہ داری طاقت کے نئے زاویے سامنے آ رہے ہیں۔ فرینڈز، پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ غلام کی وفاداری اور مطاعت رویہ سب کے لیے مثال بن چکا ہے۔ بادشاہ کی نرم دلی اور مزاح سے خاندان کے ماحول میں تھوڑی خوشی آئی اور سندری اپنی بیٹی اور محبت کے لیے دلیر ثابت ہوئی، جبکہ دادی اور خانہ دار لوگ اپنی روایتی سختیوں میں مصروف رہے۔ دوستو، میری پریڈکشنز کے مطابق نئی ایپیسوڈز میں امید کی جا رہی ہے کہ سندری اپنی بیٹی کی اصل پہچان جان لے گی اور بادشاہ اور سندری کے درمیان محبت کے چھوٹے اشارے بڑھ جائیں گے اور خاندان کی طاقت کی سیاست میں مزید دھچکے اور ٹوسٹ آئیں گے۔ ساتھ ہی ہلکی مزاح اور غیر متوقع واقعات سے دیکھنے والے کو ہر لمحے حیرت اور دلچسپی ملتی رہے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ڈرامے کی دلچسپ دنیا میں۔ ڈرامے کے کردار کافی حد تک کلیشے اور غیر حقیقی دکھائی دے رہے ہیں۔ غلام کی وفاداری حد سے زیادہ مثالی ہے، جیسے حقیقت میں کوئی اتنا صبر اور تحمل رکھ سکتا ہے۔ بادشاہ کی شخصیت کبھی طاقتور تو کبھی نرم دل ہو جاتی ہے، اور مزاحیہ لمحات میں اتنی یکسانیت سے مزاح شامل کرنا غیر قدرتی لگتا ہے۔ دوستو، سندری اکثر جذباتی اور خوفزدہ رہتی ہے، مگر فیصلے میں مشکل مزاجی نہیں دکھا رہی، جس سے کردار کمزور لگتا ہے۔ دادی اور دیگر خاندان کے افراد صرف طاقت اور روایات کے سائے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے جذبات یا انسانی پہلو تقریباً نظر نہیں آتے۔ مجموعی طور پر ہر کردار پیچیدگی اور حقیقت پسندی کم دکھا رہا ہے۔ فرینڈز، غلام پریویس ایپیسوڈ میں بہت وفادار اور مطاعت دکھایا گیا اور ہر وقت دادی اور خاندان کے دیگر افراد کے رویوں کا خیال رکھتا ہے اور معاملات کو نرمی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اصولوں پر قائم رہنا چاہتا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں عقل مندی سے رد عمل دے رہا ہے۔ کبھی کبھار اس کی مزاحیہ انداز سے تناؤ کام ہوتا ہے، جیسے کہ کسی سرکاری یا سنجیدہ معاملے میں اپنی سنجیدگی کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتا ہے۔ دوستو، بادشاہ اس ایپیسوڈ میں طاقتور اور معتبر ہی رہ رہا ہے، مگر دل سے حساس بھی۔ وہ وزیر بننے کے جشن میں خوشی نظر آتا ہے، لیکن اپنی محبت اور اصولوں میں وفادار رہتا ہے۔ اس کے رویے میں وقار اور نرم دلی کا امتزاج ہے۔ کبھی کبھار وہ مزاج کے طور پر چھوٹے طنزیہ جملے بھی بول دیتا ہے، جیسے کسی کی چھوٹی غلطی پر ہنس کر انتباہ کرنا، تاکہ ماحول میں ہلکی پھلکی خوشی بھی برقرار رہے۔ فرینڈ، سندری جذباتی اور درد بھری شخصیت کی حامل ہے۔ وہ اپنی محبت، بیٹی اور اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ خاندان کی سخت روایات اور دھمکیوں کے باعث وہ اکثر خوفزدہ بھی ہے، مگر اپنے دل کی بات کہنے میں صریح دلیر بھی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار وہ طنزیہ انداز اختیار کر لیتی ہے، جیسے غلام کو نصیحت کرتے ہوئے ہلکی سی ہنسی بھی دے دیتی ہے، اب تو خود کو یتیمانہ سمجھو۔ تو دوستو، اس ڈرامے میں دادی اور دیگر اہل خانہ سخت اور روایتی ہیں۔ وہ طاقت اور کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور لڑکیوں اور بیٹیوں پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ ان کے رویے میں سنجیدگی کے ساتھ کبھی کبھار طنز اور ہلکی سی خوشی بھی ہے، جیسے کسی کے چھوٹی حرکت پر تنقید کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسا دینا۔ دوستو، اس ایپیسوڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ محبت، خاندان اور روایات کے بیچ توازن قائم کرنا کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ غلام کی وفاداری سے یہ سیکھ ملی کہ ایمانداری اور سمجھداری سے مسائل کو نپٹا جا سکتا ہے، جبکہ بادشاہ کی نرم دلی سے یہ سمجھ آتا ہے کہ طاقت کے باوجود دل کا سکون ضروری ہے۔ سندری کی جدوجہد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی محبت اور بچوں کے لیے لڑنا ضروری ہے، حتیٰ کہ مشکلات کے باوجود۔ ساتھ ہی دادی اور خاندان کے کردار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ روایات کا اندھا اعتماد کرنا اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ریویو غلام بادشاہ اور سندری کے حوالے سے۔ ہمیں بتایا گیا کہ محبت، وفاداری اور خاندان کے دباؤ میں انسانی جدوجہد کیسے شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ہر کردار کے رویے میں سبق پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ آپ مستقل تجزیے دیکھ سکیں اور پسندیدہ لمحات شیئر کریں، اور آئندہ کے ڈرامے کی پیش رفت پر بات کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
تب تک خوش رہیں اور ڈراموں کو دنیا کا لطف اٹھاتے رہیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔